السلام علیکم ناظرین، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ایسی دنیا جہاں نہ وائی فائی ہو، نہ بجلی ہو، نہ ریموٹ کنٹرول سسٹم ہو۔ ویلکم ٹو اوپن مائنڈ ٹاکس۔ آج ہم ایک ایسے سائنٹسٹ کے بارے میں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ نکولا ٹیسلا، ایک ایسا جینیس جو وقت سے 100 سال آگے سوچتا تھا، جس نے بجلی کی ایک حساب سے جنگ لڑی اور آخر میں ایک گمنام ہوٹل کے کمرے میں تنہا مر گیا۔ 1880s میں سائنس کی دنیا میں ایک مہابھارت چل رہی تھی۔ ایک طرف تھے مشہور انوینٹر تھامس ایڈیسن۔ اس نے ایک طریقے سے لائٹ کو، بجلی کو ایجاد کیا تھا جس کو کہا جاتا تھا ڈائریکٹ کرنٹ، مگر اس کی جو لمٹ تھی وہ بہت تھوڑی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں تک بجلی پہنچنے کا جو سسٹم ہے وہ ایک حساب سے ناممکن لگ رہا تھا۔ یہاں پہ ذرا سا تھامس ایڈیسن کے بارے میں بھی ٹچ دیتے ہیں، کیونکہ اس کی جو کہانی ہے وہ بڑی دلچسپ اور سبق آموز بھی ہے۔ ایڈیسن نے 1000 ناکام تجربے کیے۔ جب ایڈیسن سے پوچھا گیا کہ انہوں نے بلب بنانے کے لیے 1000 بار ناکامی کیوں سہی، تو انہوں نے بہت ہی ایک مشہور جواب دیا: میں ناکام نہیں ہوا، بلکہ میں نے 1000 ایسے طریقے دریافت کر لیے ہیں جن سے بلب نہیں بن سکتا۔ ایڈیسن نے بلب کے اندر جو فلیمنٹ ہے، ایک جو تار جلتی رہتی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے ایک فلیمنٹ جس کو کہا جاتا ہے جو تار اندر جل رہی ہوتی ہے، اس کو دریافت کرنے کے لیے 6000 سے زیادہ مختلف چیزوں کے تجربے کیے۔ کبھی انہوں نے دریاؤں کی گھاس سے جلانے کی کوشش کی اس فلیمنٹ کو، کبھی ناریل کے چھلکے سے، آخر کار انہوں نے جلے ہوئے بانس سے یہ تجربہ کیا، جس کی مدد سے یہ 12000 گھنٹے تک جو ہے یہ فلیمنٹ جل سکتا تھا۔ دوسری طرف جس شخص کے بارے میں آج بات کروں گا وہ ہے نکولا ٹیسلا، جس نے الٹرنیٹنگ کرنٹ کا آئیڈیا دیا۔ ایڈیسن کے ہاں ٹیسلا پہلے جاب کیا کرتا تھا۔ ٹیسلا نے یہ آئیڈیا دیا، ایڈیسن کو یہ آئیڈیا اس کا بالکل پسند نہیں آیا، کیونکہ ایڈیسن نے خود جو ہے وہ ڈائریکٹ کرنٹ کا جو آئیڈیا تھا وہ دیا تھا، جس کی مدد سے بجلی ایجاد ہو گئی تھی۔ ایڈیسن نے ٹیسلا کو بدنام کرنے کے لیے کئی پروپیگنڈے کیے، جس میں سے ایک مشہور جو اس کا پروپیگنڈا ہے وہ اس نے جانوروں کو کرنٹ لگا کر لوگوں کو ڈرایا۔ کہا کہ یہ جو ایجاد کر رہے ہیں، جس طریقے سے ٹیسلا لائٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بہت ہی خطرناک ہے، مگر ٹیسلا نے ہار کبھی نہیں مانی۔ انہوں نے اپنے جسم سے الٹرنیٹنگ کرنٹ گزار کر یہ ثابت کیا کہ یہ جو لائٹ کا سسٹم ہے جس طریقے سے میں بنانا چاہ رہا ہوں یہ بالکل محفوظ ہے۔ آخر کار وہ دن آ گیا کہ ٹیسلا جیت گیا، اور پوری دنیا میں جس طریقے سے اس نے ایک کنسپٹ دیا تھا اسی طریقے سے بجلی استعمال ہونے لگ گئی۔ ٹیسلا صرف بجلی کی حد تک محدود نہیں تھے، انہوں نے ریموٹ کنٹرول ایجاد کیا۔ جب انہوں نے ریموٹ کنٹرول سسٹم کے تھرو ایک بوٹ چلائی تو لوگوں نے اس سے جادو سمجھا۔ کسی نے کہا کہ اس کے بوٹ کے اندر جو ہے وہ ایک ٹرین مینڈک بیٹھا ہوا ہے جو اس بوٹ کو چلا رہا ہے۔ ٹیسلا نے نیون لائٹ، ریڈیو کے بیسک پیٹرنز اور ایکس رے پر کام کیا، یہاں تک کہ ہمارے جو اسمارٹ فونز ہیں اور انڈکشن موٹرز ہیں یہ سب بھی انہی کی ایجادات اور انہی کے اصولوں پر چلتے ہیں۔ ٹیسلا کا سب سے بڑا خواب جو تھا وہ تھا فری انرجی کا۔ انہوں نے نیو یارک میں وارڈن کلیف ٹاور بنایا تاکہ پوری دنیا کو وائرلیس اور مفت جو بجلی ہے وہ دی جا سکے، مگر ان کا جو انویسٹر تھا جس کا نام تھا جے پی مورگن، اس نے فنڈنگ روک دی کیونکہ انہیں مفت بجلی میں کوئی منافع نہیں تھا۔ جے پی مورگن ایک بزنس مین تھا، وہ چاہتا تھا اس کنسپٹ کے تھرو اس کی ارننگ ہو جائے، لیکن ٹیسلا کا ایک کنسپٹ تھا، وہ کہتا تھا کہ دنیا کو فری بجلی مل جائے۔ جب مورگن کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تو اس نے فنڈنگ روک دی اور یہ خواب ادھورا رہ گیا۔ ٹیسلا نے ایک ایسی مشین کا دعویٰ کیا تھا جسے ڈیتھ رے یعنی موت کی شعاع کہا گیا۔ اس کا مقصد اس مشین کا بنانے کا یہ تھا کہ اگر یہ مشین سارے ملکوں کے پاس ہو تو ایک دوسرے پر کوئی حملہ نہیں کر سکے گا۔ ٹیسلا کی موت کے بعد FBI نے ان کے سارے پیپرز قبضے میں لے لیے۔ آج بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا وہ مشین واقعی بن سکتی تھی؟ چلو تھوڑا سا ڈیتھ رے کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ ڈیتھ رے، موت کی شعاع۔ ٹیسلا نے 1930s میں ایک ایسی مشین کا دعویٰ کیا تھا جسے انہوں نے ٹیلی فورس کا نام دیا۔ میڈیا نے اسے ڈیتھ رے کہنا شروع کر دیا۔ آخر یہ کیا تھی؟ یہ کوئی لیزر بیم نہیں تھی بلکہ ایک پارٹیکل بیم ویپن تھا۔
टेस्ला का कहना था कि ये मशीन हवा में बारीक पार्टिकल्स को इतनी रफ्तार से फेंक सकती है कि वो 200 से 250 मील दूर खड़े 10,000 दुश्मन के जहाज़ों को एक पल में गिरा सकती है। आज एलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी हो या हमारे वायरलेस इंटरनेट, हर जगह निकोला टेस्ला का दिमाग बोलता है। वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पैसों के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए बहुत काम किया। निकोला टेस्ला की कहानी जितनी कामयाबी से भरी थी, उनकी जो एंडिंग है वो इतनी ही अफसोसनाक थी। दुनिया को रोशनी देने वाला ये शख्स खामोशी और गुर्बत में इस दुनिया से चले गए। टेस्ला ने अपनी सारी जमा पूंजी और उनके इन्वेस्टर से उनका पैसा वार्डन क्लिफ टावर पर लगा दिया था। जब उनके इन्वेस्टर जेपी मॉर्गन को पता चला कि टेस्ला मुफ्त बिजली देना चाहते हैं, तो उन्होंने मज़ीद पैसे देने से इनकार कर दिया क्योंकि मुफ्त बिजली में कोई मुनाफा नहीं था। इस प्रोजेक्ट की नाकामी ने टेस्ला को बैंकक्रप्ट कर दिया। उम्र के आखिरी हिस्से में टेस्ला काफ़ी तन्हाई पसंद हो गए थे। उन्हें OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर था। वो जम से बहुत डरते थे। 3 के हिंदुस्तान से उन्हें डर लगता था और वो इंसानों से ज़्यादा कबूतरों से दोस्ती करने लगे थे। 7 जनवरी 1943 की वो शाम निकोला टेस्ला न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में अकेले फौत हो गए। वो शख्स जिसने दुनिया को रोशनी दी, उनके पास बिल भरने तक के पैसे नहीं थे। उनकी मौत के फ़ौरन बाद FBI ने उनके सारे डॉक्यूमेंट्स और रिसर्च पेपर्स अपने कब्ज़े में ले लिए ताकि उनकी जो डेथ रे का कंसेप्ट था वो किसी दुश्मन के हाथ न लग जाए। आज की दुनिया में स्मार्टफोन्स, वाईफाई, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, जिनको टेस्ला कार्स के नाम से भी आप जानते होंगे, ये सब उन्हीं के आइडियाज़ की बदौलत है। एलॉन मस्क ने अपनी कंपनी का नाम टेस्ला इसी साइंटिस्ट को खराज तहसीन पेश करने के लिए रखा था। साइंस से हटकर अगर उसकी शख्सियत के ऊपर बात की जाए तो टेस्ला एक अजीब लेकिन ज़हीन इंसान थे। वो दिन में सिर्फ 2 घंटे सोते थे। उन्हें 8 ज़ुबानों पर अबूर था। वो चीज़ों को पहले अपने जहन में मुकम्मल डिज़ाइन कर लेते थे, फिर उनको बनाते थे। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक करें और बताएं कि अगली वीडियो किस साइंटिस्ट पर होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।